اگلا علی بھائی کہ یہ بھی سنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور مائی رابعہ بصری سے متعلق کہ وہ یہ فرمایا کرتی تھیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جہنم کو بجھا دوں اور جنت کو آگ لگا دوں تاکہ لوگ جو صرف اور صرف اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کریں. کیا یہ ان سے منسوب قول درست ہے؟ مولا علی کی طرف آدھا قول منسوب ہے، جھوٹا قول ہے، انہوں نے کہیں نہیں فرمایا. مولا علی کیا قرآن کی تعلیمات کے خلاف چل سکتے تھے کہ وہ یہ کہیں کہ میں اللہ کی عبادت نہ تو اس کے خوف کی وجہ سے کرتا ہوں، جہنم کے خوف کی وجہ سے، اور نہ جنت کی لالچ میں، بلکہ اللہ کی وجہ سے کرتا ہوں؟ یہ صرف جذباتی جملہ ہے. مجھے بتائیں کہ جہنم کا خوف اور جنت کی لالچ دی کس نے؟ شیطان نے؟ اللہ نے. تو جو چیز اللہ نے خود دی ہوئی ہے اس کے اوپر اللہ کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے؟ رابعہ بصریہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہتی تھی کہ ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا، دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ کوئلے تھے. انہوں نے کہا میں پانی سے جو ہے وہ دوزخ بجھا دوں گی. تسی بھی تہاڈا بھی دماغ خراب ہے، پانی نال دوزخ بجھ دی ہے؟ پانی دے ایک لوٹے نال تے تندور بھی نہیں پورا بجھدا. اور اس سے میں جنت کو آگ لگا دوں تاکہ لوگ صرف اللہ کے لیے اس کی عبادت کریں. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، لعنت اللہ علیہ. یہ تو اہل ایمان کی نشانی ہے. اہل ایمان کے بارے میں سورہ الفرقان میں ہے، وہ تو دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے رب ہمارے ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے، یہ تو ہمارے گلے کا پھندا بنا ہوا ہے، ہر وقت لٹکتی تلوار ہے. اور آپ کو نبی علیہ السلام مغرب اور فجر کے بعد تعلیم کر رہے ہیں اللہم اجرنی من النار. اور سورہ سجدہ میں آ رہا ہے کہ ہمارے بندے ہماری جنت کی لالچ میں اور دوزخ کے ڈر کی وجہ سے ہمیں راتوں کو پکارتے ہیں. یہ تو عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے جس نے رکھا ہوا ہے. مولا علی کی طرف جھوٹ منسوب ہے. رابعہ بصریہ نے کہا تو وہ خود بھگتیں گی اگر انہوں نے کہا ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے. ہم تو ربیہ کے عقیدے کو مانتے ہیں، رابعہ کے عقیدے کو نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک صحابی تھا ربیہ، وہ آپ کو وضو کروایا کرتا تھا. ایک دن نبی علیہ السلام کا سمندر رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل ربیہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس. لو کائنات کی سب سے بڑی چیز، کتنی تیاری کر کے بیٹھے ایسی بندہ. آپ نے فرمایا کچھ اور مانگ لے. نہیں یا رسول اللہ یہی. آپ فرمایا کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی تو عبادت میں استقامت اختیار کر، میری دعا کی برکت سے تجھے جنت میں پڑوس مل جائے گا. تو نبی علیہ السلام کو تو کہنا چاہیے تھا تو جنت کے لیے کیوں بات کر رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے؟ تجھے تو کہنا چاہیے مجھے اللہ کا عشق مل جائے بس، منو جنت نہیں چاہیے دی. تو ہم ربیہ کے عقیدے پہ ہیں. رابعہ آپ کو مبارک، ربیہ والا ہمارا عقیدہ ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا حشر ربیہ کے ساتھ ہو، آپ کا حشر رابعہ کے ساتھ ہو. ویسے کوئی جرت نہیں کرے گا، جس کو یقین بھی ہے نا وہ بھی نہیں کرے گا. کتنے پکے کٹر ناسبی ہیں نا، او جی یزید تے قسطنطینیہ دی بشارت فٹ ہوندی ہے، میں کہنا جی اللہ تینوں یزید نہ رکھے منو حسین نال، کہنا نہیں نہیں نہیں، اندر کھٹکتا ہے نا سر. پھر حسین تو حسین ہے نا. صحیح. چلو تو سیدنا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو نوجوانوں کو تو ویسے ہی ان سے عقیدت ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی، اکثر اوقات جو ایک حدیث جو ہے نا بخاری کے ریفرنس سے سوشل میڈیا پر بہت شیئر کی جاتی ہے کہ میں جو علی جو ہیں وہ علم کا شہر ہیں، ابو بکر بنیاد ہیں، اور عمر دیوار ہیں، اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین یہ چھت ہیں. اور تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کے کس چیپٹر میں؟ بخاری شریف کوئی نہیں ہے، بکاری شریف ہی ہوئے گی کدھر. تہاڈی کڑیاں روایتاں کسی حدیث میں یہ موجود نہیں ہے کہ جی وہ ابو بکر بنیاد ہے اور عمر چھت ہے اور عثمان دیواریں ہیں. ہاں یہ جو آخری حصہ ہے نا وہ ترمذی میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. لیکن وہ بھی روایت اصول محدثین پہ کمزور ہے، امام ترمذی نے خود جرح کی ہے اس میں. لیکن اپنی مقدمے میں یہ بات درست ہے مولا علی کے حوالے سے جو ہے. اب دیکھیں کہ کتنا شرمناک کردار ہے ان علماء کا کہ ان کی مرضی سے یہ پوسٹیں بنتی ہیں، اس کو انڈورس کرتے ہیں. اور صرف پوسٹیں نہیں، کئی جگہ تقریروں میں ان کے چوزوں نے جو شاگرد ہیں مولویوں کی موجودگی میں یہ حدیثیں بیان کی ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی چھت ہے، اور عثمان اس کی دیوار ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے. تو ان علماء کو شرم نہیں ہے یہ دنیا کی کسی کتاب میں ضعیف روایت بھی کوئی دکھا دیں، بالکل گھڑی بھی فیبریکیٹڈ روایت ہے.
صرف مولا علی کے مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ ترمذی میں روایت تھی نا، میں علم کا شہر ہوں، حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. چونکہ یہ صحیح ضعیف کا فرق نہیں کرتے نا، تو یہ ضعیف حدیث فضائل میں لے لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت علی کی تو فضیلت ہمیں ماننی پڑی، تو باقیوں کی خود ہی بنا دو. حالانکہ وہ کریکشن کے طور پہ اس میسیج کو جاری کرتے ہیں. جی کریکشن کے طور پہ کرتے ہیں کہ جی اے پوری حدیث ہے، اے پوری او کہانی جے بھائی، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، مدرسوں کا خدا اور، علماء کا خدا اور، بابوں کا اور بابیوں کا خدا اور. ٹھیک ہے، یہ کہانی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مسلم شریف میں والے ایک حدیث، اوپر تلے 3 حدیثیں ہیں، 639 640 641. اما عائشہ کے پاس ایک بندہ آگے کہتا ہے بتائیں کہ موضوع پہ مسح کی مدت نبی علیہ السلام نے کتنی مقرر فرمائی؟ تو انہوں نے کہا تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ سفر و حضر میں گزرتا تھا، وہ تمہیں بتائیں گے. تو مولا علی نے پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات موضوع پہ مسح کی مدت مقرر فرمائی. جرابیں بھی اس میں داخل ہیں، وہ آپ کلپ میرا دیکھ سکتے ہیں. تو اس حدیث میں یہ ضرور اشارہ ملتا ہے کہ سیدہ عائشہ جو سینکڑوں صحابہ کی استاد تھیں، ان کو بھی جس مسئلے میں کنفیوژن ہوتی تھی مولا علی سے پوچھتی تھی. تو مولا علی کو اگر کوئی علم کا شہر بھی کہہ لے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، مولا علی جب کوفے شفٹ ہوئے، دارالخلافہ انہوں نے شفٹ کیا، تو وہ ظہر سے لے کر مغرب تک لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے، صرف نماز کا وقفہ کرتے تھے، اور لوگوں کو ایون وضو کا طریقہ بھی سٹیج پہ چڑھ کے اوپر چبوترے پہ سکھاتے تھے. اور پھر انہوں نے ایک دفعہ اعلانیہ کھڑے ہو کے پانی پیا اور فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوفے کے لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ علیہ السلام وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پیتے تھے. اس میں پھر پاک مولویوں نے چھوڑی کہ جی وضو کا بچا ہوا پی سکتے ہیں، دوسرا نہیں، کہ وہ دوسرا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. مولا علی نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ تم کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہو. اور الگ سے ترمذی میں حدیث موجود ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہم کھڑے ہو کے کھانا بھی کھا لیتے تھے، پانی بھی پی لیتے تھے، نبی علیہ السلام ہمیں منع نہیں کرتے تھے. جواز کی حد تک درست ہے، عمومی عمل بیٹھ کے لیکن کھڑے ہو کے بھی درست ہے. تو یہ کیا کیا کہانیاں ان کی چلتی ہیں، تو اس اعتبار سے ٹھیک ہے. اب میں جان کی مان پاؤں تو عرض کروں، یہ حدیث ہے کہ ابو بکر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، ابو بکر سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ہے کوئی حدیث؟ نہیں. ہاں، لیکن یہ حدیث اگر آپ کسی سنی کی مسجد میں لکھ کے لگا دیں، نیچے بخاری شریف لکھ دیں، مسلم شریف لکھ دیں، کبھی کسی نے نہیں پوچھنا یہ کدھر لکھی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ اوریجنل حدیث مسلم کی 240 لکھ کے کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی مسجد میں لگا دیں، بریلویوں کی تو میں بات نہیں کرتا، ان میں ناسبیت کم ہے، دیوبند اور اہل حدیث کی مسجد میں لکھ کے لگائیں. ہم نے پریکٹیکلی ہمارے بھائیوں نے تجربہ کیا ہے، شام تک اللہ کے فضل سے دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے. وہ ایک دو کاٹلی حدیث مسلم شریف میں لکھی ہے. اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ اپنے کسی کٹر قسم کے بھائی کو جو سنی ہونے کا کلیم کرتا ہو ایک میسج ٹیکسٹ کریں محرم کے دنوں میں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور نیچے لکھیں صحیح مسلم 240. تو آگے سے جو میسج آئے گا وہ آپ کو بتا دے گا کہ مولا علی کی شان ہضم کرنا ان کے لیے مشکل ہے. دیکھیں نا بے سر غدیر خون پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں نا، غدیر خون پہ نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ وہ بھی فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. سر کسی نے سوچا تھا کہ اہل حدیث کے ممبروں سے اہل بیت کی شان بیان ہو رہی ہے؟ آج تک تو اہل حدیث کے ممبروں سے یہ بیان ہوتا تھا فضائل صحابہ کانفرنس، اب لکھا ہوتا ہے فضائل صحابہ و اہل بیت. اہل بیت برکت کے لکھا ہوتا ہے، بیان وہی ہو رہے ہوتے ہیں، فضائل صحابہ بھی نہیں بیان ہوتے، فضائل معاویہ ہی بیان ہو رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے، میرے شر سے بچنے کے لیے، میرے شر سے یہ لوگ نہیں بچ سکتے. میرے شر سے بچنے کے لیے ان کو منکرین حدیث ہونا شرط ہے. میں نے بتایا نا، غامدی صاحب نے کہا ہے کہ مجھے تو سارے کہتے ہیں کہ منکر حدیث ہوں، کیا اہل حدیث دیوبند اور بریلوی صحیح بخاری کی 2812 نمبر حدیث کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ معاویہ کی پارٹی دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی، یہ حدیث ماننے کے لیے کوئی تیار ہے؟ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم انکاری نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں آپ اقراری نہیں ہیں. ہم کب کہتے ہیں ہم انکاری ہیں؟ انکاری ہو تو آپ کی جرت نہیں ہے، لیکن آپ کونے بڑے نے، اقراری بھی کوئی نہیں نے. چھوڑ دیو، کربلا ہر جگہ آ جاندی ہے، اگے ٹرو.